السلام علیکم، میں ہوں عشق اردو۔ اپنے وعدے کے مطابق ایک اور کتاب کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو دلوں کو صاف کرتی ہے، نفس کی بیماریوں کا علاج بتاتی ہے اور انسان کو اپنے خالق کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، یعنی دل کی صفائی اور روح کی طہارت کا سفر۔ اس کتاب کو لکھا ہے شیخ حمزہ یوسف نے، جو عصر حاضر کے معروف اسلامی اسکالر، مفکر اور زیتونہ کالج کے بانی ہیں۔ یہ کتاب دراصل ایک مشہور عربی تصنیف مطہرۃ القلوب پر مبنی ہے، جسے شیخ محمد مولود بن احمد فال الموریتانی نے لکھا، جو موریتانیہ کے ایک جلیل القدر عالم دین اور صوفی بزرگ تھے۔ شیخ حمزہ یوسف نے اس قدیم عربی نظم کو نہایت آسان، جدید اور روحانی انداز میں پیش کیا، تاکہ آج کے دور کا انسان بھی یہ سمجھ سکے کہ دل کی اصل بیماریاں جیسے حسد، ریا، تکبر، غصہ، حب دنیا، ناشکری در حقیقت ہماری روحانی کمزوریوں کی علامت ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ ایک باطنی جہاد ہے، ایک مسلسل کوشش کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے پاک و روشن کریں۔ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی گندگی مٹی نہیں بلکہ دل کی آلودگی ہے، اور سب سے بڑی صفائی پانی سے نہیں بلکہ ایمان، سچائی اور خود احتسابی سے ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے جہاں ہم دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ وہ چہرہ نہیں بلکہ اندر کا چہرہ، جہاں کہیں حسد چھپا بیٹھا ہے، کہیں تکبر سانس لے رہا ہے، کہیں دکھاوا دل میں جگہ بنا چکا ہے، کہیں دنیا کی محبت نے ایمان کی جگہ لی ہوئی ہے۔ مصنف شیخ حمزہ یوسف اس کتاب میں کہتے ہیں کہ انسان کی اصل جنگ دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے ہے، اور یہی جہاد بالنفس وہ سب سے مشکل جہاد ہے جس میں تلوار نہیں، ضبط، صبر اور احساس سے غلطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دل بیمار ہو جائے تو انسان کا ایمان، عبادت، نیت سب پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا علاج یہ نہیں کہ ہم دنیا بدلنے نکلیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بدلنا سیکھیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ حسد انسان کے اندر وہ آگ ہے جو دوسروں کو نہیں، خود انسان کو جلا دیتی ہے۔ تکبر وہ زہر ہے جو عبادت کو بھی بے معنی بنا دیتا ہے۔ ریا وہ دھند ہے جو نیت کو مٹا دیتی ہے۔ غصہ وہ چنگاری ہے جو سکون کو راکھ میں بدل دیتی ہے، اور حب دنیا وہ قید ہے جو دل کو سونے کے پنجرے میں قید کر دیتی ہے۔ مگر یہ کتاب صرف بیماریوں کی بات نہیں کرتی، یہ دل کے علاج کی بھی بات کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ حسد کا علاج ہے رضا، تکبر کا علاج ہے تسلیم و عاجزی، ریا کا علاج ہے اخلاص، غصے کا علاج ہے خاموشی اور وضو، اور حب دنیا کا علاج ہے قناعت اور اللہ پر بھروسہ۔ مصنف کا انداز نہ صرف علمی ہے بلکہ روحانی بھی۔ وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتہ بن جائیں، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ ہم انسان بننے کی اصل پہچان دوبارہ حاصل کریں۔ وہ انسان
جو اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتا ہے، جو اپنے رب کے سامنے روتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو دل کی گہرائی سے اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے۔ شیخ حمزہ یوسف فرماتے ہیں کہ دل کا تزکیہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا سفر ہے، ایک مسلسل جدوجہد کہ ہم اپنے اندر کے اندھیروں کو پہچانیں اور ان میں روشنی داخل کریں۔ یہ کتاب محض پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ ہر باب میں انسان اپنے دل کا ایک گوشہ کھولتا ہے، کہیں درد ملتا ہے، کہیں آنسو، کہیں امید، اور آخر میں یہی احساس جنم لیتا ہے کہ پاک دل ہی اصل دولت ہے، باقی سب فانی ہے۔ اس کتاب میں مختلف چیپٹرز ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے جلتا ہوا دل، حسد۔ حسد وہ آگ ہے جو دوسروں کو نہیں بلکہ خود انسان کو جلا دیتی ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر یہ چاہیں کہ وہ اس سے محروم ہو جائے۔ شیخ حمزہ یوسف فرماتے ہیں کہ حسد دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراضگی ہے۔ جب ہم حسد کرتے ہیں تو گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے غلط دیا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو رضا کی طرف مائل کریں، اللہ کی تقسیم پر خوش رہیں، دوسروں کے لیے خیر چاہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ دوسروں کی نعمت آپ کی محرومی نہیں ہے۔ دوسرا چیپٹر ہے تکبر، غرور کی بلندی۔ تکبر شیطان کی وہ پہلی بیماری تھی جس نے اسے جنت سے محروم کیا۔ جب انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے تو وہ دراصل اللہ کی بڑائی میں شریک ہونے لگتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تکبر کی جڑ خود پسندی ہے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقت کو یاد کرے، مٹی سے بنا مٹی میں لوٹ جانا ہے۔ جب انسان عاجزی اپناتا ہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ ریا، نیت کا زہر۔ ریا عبادت کے چہرے پر دھند ڈال دیتی ہے۔ یہ دکھاوے کی بیماری ہے۔ جب انسان عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے کرے۔ شیخ حمزہ یوسف کہتے ہیں کہ ریا ایمان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ ہر عمل کے آغاز پر خود سے سوال کریں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ اگر جواب اللہ کے لیے نہ ہو تو عمل میں روح باقی نہیں رہتی۔ ایمان کی اصل خوبصورتی اخلاص میں ہے۔ جو دل سے کیا جائے وہ چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ غصہ، نفس کی آگ۔ غصہ وہ آگ ہے جو پہلے دل کو جلاتی ہے، پھر رشتوں کو۔ یہ انسان کے ضبط اور صبر کی آزمائش ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ غصہ انسان کو عاقل سے جاہل بنا دیتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے فوراً انسان خاموشی اختیار کرے، وضو کرے یا جگہ بدل لیں۔ اگر ہم غصے کے لمحے میں صبر کر لیں تو وہ لمحہ ہمارے ایمان کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ حب دنیا، دنیا کی محبت۔ دنیا خود بری نہیں، مگر اس کی محبت دل میں بٹھا لینا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ محبت جب دل میں جگہ بناتی ہے تو نیتیں، عبادتیں اور ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ دنیا سمندر کی طرح ہے، جہاز اس پر چلے
تو محفوظ رہتا ہے، مگر اگر اندر پانی آ جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ دل میں دنیا کا ہونا نقصان نہیں، دنیا کے دل میں ہونا نقصان ہے۔ ناشکری وہ اندھیرا ہے جس میں نعمتیں ہوتے ہوئے بھی انسان خود کو محروم سمجھتا ہے۔ یہ دل کی تنگی کی علامت ہے۔ شیخ حمزہ فرماتے ہیں کہ جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ اسے نعمت میں بڑھاتا ہے۔ علاج یہ ہے ہر دن کی کسی ایک نعمت پر غور کریں اور الحمدللہ دل سے ادا کریں۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ کینہ اور بغض، کینہ یعنی دل میں نفرت یا بدگمانی رکھنا، یہ دل کے سکون کو زہر کی طرح کھا جاتا ہے۔ جب انسان ماضی کے زخموں کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ علاج ہے معافی۔ جو معاف کرتا ہے وہ خود آزاد ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے نرمی رکھنا دراصل اپنے دل کو ہلکا کرنا ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ شیخ یوسف فرماتے ہیں کہ گناہ انسان کو توڑتا ہے، مگر یہی ٹوٹنا اس کی اصلاح کا آغاز ہے۔ توبہ کا مطلب صرف پچھتاوا نہیں بلکہ عملی تبدیلی ہے۔ گناہ سے رک جانا، نیت درست کرنا اور دوبارہ وہی نہ دہرانا۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور یہی توبہ کا یقین انسان کو روحانی سکون دیتا ہے۔ قناعت، دل کا سکون۔ قناعت کا مطلب ہے کم میں راضی رہنا اور شکر میں خوشی پانا۔ یہ وہ دولت ہے جو کسی خزانے میں نہیں، صرف مطمئن دل میں ہوتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو دل راضی ہے وہی امیر ہے۔ قناعت انسان کو حسد، لالچ اور حرص سے بچاتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ سکون چیزوں میں نہیں احساس میں ہے۔ برداشت کی روشنی، صبر وہ طاقت ہے جو ایمان کو جلا دیتی ہے۔ یہ غم میں بھی اللہ پر یقین قائم رکھنا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ قوت ارادی کی سب سے بڑی شکل ہے۔ صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ دیر سے ملنے والا انعام ہمیشہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ نیت کی روشنی، اخلاص ایمان کا دل ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ نہ دکھاوا نہ واوا، صرف رضا الہی۔ یہ وہ نور ہے جو عمل کو وزن دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دشمن باہر نہیں اندر ہے۔ ہماری جنگ لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے ہے، اور جو اس جنگ میں کامیاب ہو جائے اسے دنیا کا سب سے قیمتی انعام ملتا ہے، دل کا سکون۔ کتاب کے ہر باب میں ایک ہی پیغام ہے، اگر تم دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو بدل لو، کیونکہ دنیا میں سکون ان کے حصے میں آتا ہے جنہوں نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دشمن باہر نہیں اندر ہے۔ ہماری جنگ لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے ہے، اور جو اس جنگ میں کامیاب ہو جائے اسے دنیا کا سب سے قیمتی انعام ملتا ہے، دل کا سکون۔ میرے نزدیک یہ کتاب صرف ایک تحریر نہیں بلکہ روح کی تربیت ہے۔ یہ انسان کو اندر سے نرم کر دیتی ہے، انسانیت کی خوشبو جگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایمان صرف زبان کا نہیں دل کا حال ہے۔ جب میں نے اس کے مضامین کو سمجھا تو محسوس ہوا
کہ دل کی صفائی کوئی ایک دن کا عمل نہیں، یہ روز کی محنت، روز کی دعا، روز کی معافی کا سفر ہے۔ اور جو یہ سفر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے اندر نور، سکون اور یقین پیدا کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو حسد، ریا اور تکبر سے پاک فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے ذکر سے زندہ رہتے ہیں، اور ہمارے اعمال کو خالص اپنے لیے قبول فرما۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئی تو عشق اردو کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں ہر لفظ، ہر سانس دل کو چھو لینے والی روشنی بن کر اترتا ہے۔ اللہ حافظ۔